اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ ما خوبیم، شما خوبی؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده همه شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستم متشکرم. خوب صبحانه که شاید همه شما خورده باشید. بله؟ بله آقا. بله احتمال دارد که خورده باشید. خوب نگاه کنید ما چه میخوانیم؟ ہم پڑھ رہے تھے جی مبحث رابع، مبحث چہارم پڑھ رہے تھے، جس میں سے ہم نے کیا پڑھا؟ فعل ثنائی. فصل اول کی میں فعل ثنائی پڑھا. آج فعل غیر متصرف پڑھیں گے. فعل غیر متصرف، فعل غیر متصرف. متصرف یعنی جو صرف نہ ہوتا ہو، جو یعنی ادھورا صرف ہوتا ہو، ادھورا صرف ہوتا ہو. دیکھیے ابھی جب جو ہم پڑھ رہے تھے وہ سب کے سب کون سی تھی بحث کی؟ ساری جو پیچھے پڑی فعل کی وہ سب فعل متصرف تھے. فعل بولیے ہاں، فعل متصرف کسے کہتے ہیں؟ فعل متصرف نہیں، ایسے نہیں. فعل کس اعتبار سے ہے؟ یہ فعل کس اعتبار سے؟ تصرف اور عدم تصرف کے اعتبار سے، یعنی گردان اور ہونے کے اعتبار سے، گردان نہ ہونے کے اعتبار سے. فعل کی دو قسمیں ہیں. ایک فعل ہوتا ہے فعل متصرف، جو ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے صاحب. فعل متصرف تھا، کیا تھا صاحب؟ متصرف تھا. فعل متصرف تھا. کسے کہتے ہیں فعل متصرف؟ فعل متصرف وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا ماضی، مضارع، امر تمام 14 صیغے ہر ایک کے آتے ہوں. فعل متصرف وہ دیکھیے اسم بھی ظرف میں بھی جا کے پڑھیں گے، ظرف متصرف، ظرف غیر متصرف وغیرہ وغیرہ. یہ فعل کی بات ہے، پھر الگ ہے. جیسے ظرف متصرف کے بارے میں جب صرف سادہ وہ پڑھی تھی نحو مقدمہ کی، بتایا تھا کسے کہتے ہیں ظرف متصرف، ظرف غیر متصرف. ظرف متصرف جو ظرف بھی واقع ہوتا ہے، مبتدا بھی آ سکتا ہے. جیسے یوم ظرف ہے، یوم الجمعہ مبارک، یوم مبتدا ہو گیا، مبارک خبر ہو گیا جی یوم. ٹھیک ہے. مسجد ظرف مکان ہے یا جو بھی. تو ظرف متصرف وہ ہیں جو ظرف بھی واقع ہو سکتے ہیں، مبتدا بھی یا فاعل جو بھی. اور ظرف غیر متصرف جو فقط ظرف واقع ہوتے ہیں، حیثو، منذو، از، یہ فقط ظرف استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسم بھی متصرف اور غیر متصرف ہوتا ہے. اسم بھی متصرف اور غیر متصرف ہوتا ہے. اسم متصرف کسے کہتے ہیں؟ اسم متصرف وہ اسم ہے جس کا تثنیہ، جمع، تصغیر جی تصغیر وغیرہ یہ سب آتی ہوں جی، وہ متصرف ہے. جس کی نہ آتی ہوں تو غیر متصرف. فعل بھی متصرف اور غیر متصرف ہوتا ہے. فعل متصرف کا کیا مطلب ہے؟ وہ فعل ہے جس کا ماضی، مضارع، امر کے سب 14 صیغے آتے ہوں. سمجھ میں آیا؟ کبھی آپ متصرف اور غیر متصرف ورڈ ذہن میں بٹھا لیں اور بس یہ سوچیں بس فعل سے مخصوص ہے. نہیں، ظرف پڑھیں گے آگے جا کے نحو میں تو ظرف بھی متصرف، لیکن اس کا فرق ہے. ظرف متصرف کا مطلب وہاں یہ نہیں جس کے گردانے آتی ہوں، نہیں. ظرف متصرف یعنی جو ظرف بھی واقع ہوتا ہے، ظرف کے علاوہ کچھ اور بھی واقع ہو سکتا ہے، مبتدا، فاعل، مفعول وغیرہ. ظرف غیر متصرف اس کے اپوزٹ ہو جائے گا. اسم بھی متصرف اور غیر متصرف ہوتا ہے. اسم متصرف کسے کہتے ہیں؟ اسم متصرف اسے کہتے ہیں کہ جس کا تثنیہ، جمع، منصوب، اسم منصوب ایرانی، ہندی یا نسبت آتی ہو، تصغیر آتی ہو، رجل سے رجیل وغیرہ. یہ
ٹھیک ہے. اور اس میں غیر متصرف اس کا اپوزٹ ہو جائے گا. فعل بھی متصرف اور غیر متصرف ہوتا ہے. فعل متصرف کسے کہتے ہیں جی؟ اولیاء خوبی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من ایس ایم ایس بله پیام دادم تو گروه پیام داده بودم. گروه یعنی بله آقا مشغول بودم. گروپ میں. گروہ یعنی گروپ میں میسج دیا تھا جوائن کیجئے. لیٹ ہوئی جوائن. آقا بزی تھے اس وجہ سے لیٹ ہو گئے. بھلے بزی بودی. بله مشغول بودم. تو متصرف وہ فعل بله ہے جس کا ماضی مضارع اور امر کے 14 صیغے آتے ہوں. ٹھیک ہے. جو ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے پیچھے ساری بحث کائے کی تھی؟ وہ فعل متصرف کی تھی. آپ نے سب کا دیکھا. ماضی بھی تھا، مضارع بھی تھا، امر بھی تھا. 14 کے 14 صیغے تھے. یہ تو تھا فعل متصرف. فعل غیر متصرف کیسے کہتے ہیں جی؟ فعل غیر متصرف کسے کہتے ہیں؟ فعل غیر متصرف اس کا اپوزٹ ہے. وہ فعل ہے کہ جس کے ماضی مضارع امر کے ساروں کے 14 سارے صیغے نہ آتے ہو. یا فقط ماضی آتا ہوگا، یا فقط مضارع، یا ماضی مضارع آتا ہوگا امر نہیں آتا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. جی سمجھ میں آگے؟ غیر متصرف کی تعریفیں لکھنی پڑے گی. جی نہیں. پھر سے بولیے. فعل متصرف وہ فعل ہے جس کے ماضی کی گردانیں مضارع اور امر کی ساری گردانیں آتی ہوں، وہ متصرف ہے. اور جس کی بعض آتی ہوں بعض نہ آتی ہوں. مثلا آپ دیکھیے عصا ہے. عصا ماضی ہے. گردان کیجیے. عصا عصیا عصاؤ. اسد استا اسینا. اسیتا اسیتم اسیتم اسیت اسیتم اسیتن اسیتو اسینا. ماضی جو ہے مضارع نہیں ہے اس کا مضارع نہیں ہے. نہ امر ہے اس کا، نہ مضارع ہے نہ امر ہے. اور بہت سے ابھی آپ کو بتائیں گے کہ جن کا فقط ماضی مضارع ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا زالا پڑھیں گے افعال ناقصہ میں. کانا سارا زلہ اس میں زالا بھی آتا ہے. تو زالا کا زالا یا زالو ماضی مضارع آتا ہے. ماضی آتا ہے زالا زالو زالت زلنا، یا زالو یا زالارے یا زالونا. ماضی آتا ہے مضارع آتا ہے، امر نہیں آتا. جی تو غیر متصرف اسے کہتے ہیں جس کی ادھوری گردانیں آتی ہیں. سمجھ لیجئے ایک طرح سے. جی ماضی ہے تو مضارع نہیں، ماضی مضارع ہے تو امر نہیں. کچھ نہ کچھ مس ہوتا ہے. مٹا دوں؟ جی اب فعل متصرف کی قسمیں میں خود ہی لکھ دیتا ہوں. فعل غیر متصرف، کیونکہ ہماری بحث کائے سے ہے. ابھی تک تو متصرف ہی پڑھ رہے تھے نا. اب ہماری بحث کائے سے ہے؟ گفتگو فعل غیر متصرف سے. فعل غیر متصرف اس کے کچھ وہ ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا امر نہیں آتا. کیا مطلب؟ امر نہیں آتا اس کا مطلب ماضی اور مضارع آتا ہے. کچھ وہ ہیں فعل غیر متصرف، کچھ وہ ہیں جن کا مضارع اور امر نہیں ہوتا. جن کا مضارع اور امر نہیں آتا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی کیا کچھ وہ ہیں جن کا امر نہیں آتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ماضی آتا ہے مضارع آتا ہے. کچھ وہ ہیں جن کا مضارع اور امر نہیں آتا، یعنی فقط ماضی آتا ہے. ماضی آتا ہے. جی کچھ وہ ہیں جن کا مضارع نہیں آتا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب ماضی اور امر آتا ہے. اصل کچھ وہ ہیں جن کا مضارع نہیں آتا.
یعنی اس کا مطلب ماضی اور امر آتا ہے. کچھ وہ ہیں جن کا ماضی اور مضارع نہیں آتا، یعنی امر آتا ہے. آسان. کچھ وہ ہیں جن کا ماضی اور مضارع نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو سب کے سب فعل غیر متصرف کہلائیں گے. سب کے سب فعل غیر متصرف کہلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جہاں ماضی مضارع آتا ہے امر نہیں آتا، یا مضارع اور امر نہیں آتا، اس کا مطلب فقط ماضی آتا ہے، باقی نہیں ہے. یہاں مضارع نہیں آتا یعنی ماضی اور امر آتا ہے، یہاں ماضی اور مضارع نہیں آتا یعنی فقط امر آتا ہے. سمجھ میں آئے؟ جی. اب چونکہ یہاں بورڈ پہ جگہ نہیں تھی اس لیے میں نے مثالیں نہیں لکھی. اب آپ لکھ لیجئے ایک ایک کر کے. جن کا امر نہیں آتا فقط ماضی مضارع ہوتا ہے، آپ لکھ دیجئے زال یزالو، برح یبرحو، فتح یفتحو، انفقا ینفقو، کادا یکادو، اوشکا یوشکو، تفقا یتفقو. جی یتفقو لکھ لیں گے، مثالیں لکھنی پڑیں گی. زالا یزال کچھ مثالیں ہیں، ایک لکھ لیجئے. زالا یزالو، دیکھیے زالا ماضی، یزالو مضارع. جی اور کچھ وہ ہیں کہ جو دوسرے نمبر کا جن کا مضارع امر نہیں آتا، فقط ماضی آتا ہے. جیسے تبارک و تعالی، تبارک فقط ماضی آتا ہے، تبارک یا تبارک ہے فقط ماضی آتا ہے. خلا ہے، خلا، ادا، ما خلا زیدن، ادا زیدن، ادا آپ نے دیکھا ہوگا. حاشا، انہیں افعال استثناء بھی کہا جاتا ہے اگر مستثنیٰ کی بحث پڑھی ہو تو. خلا، ادا، حاشا. شدہ ہے، تالا ہے، کسورا ہے، قلہ ہے. لیسا ہے، لیسا کی گردان کرنا ذرا. لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستے، لستما، پورے. کیا رسول کے بارے میں لست، کیا قرآن کیا لستا بے مسیطر، ایسی کچھ تھا. ٹھیک ہے، تو لیسا فقط ماضی آتا ہے. دیکھیے نہ اس کا مضارع ہے نہ امر ہے. کچھ وہ ہیں جن کا مضارع نہیں آتا. کیا مطلب ہوا؟ جن کا ماضی اور امر. صیغہ تعجب پڑھا ہوگا آپ نے، ما احسن زیدن یا احسن بزیدن. احسن اور احسن، افعل اور افعل. افعل کیا ہے؟ ماضی ہے. صیغہ تعجب ماضی ہے. افعل اور افعل امر ہے، اس کا مضارع نہیں ہوتا. صیغہ تعجب، صیغہ تعجب افعل، افعل کے بعد ما افعل زیدن، افعل بزیدن، افعل بزیدن. آپ لوگ اپنے اس میں لکھ لیجئے گا، یہاں جگہ نہیں تھی اس لیے ایسا کیا. کچھ وہ ہیں کہ کیا جن کا ماضی اور مضارع نہیں آتا، فقط امر آتا ہے. تعال، تعال دیکھا ہے آپ نے، تعال آؤ کہتے ہیں نا، آئیے آئیے، تعال تعال. ہاتے، ہا، حیا حیا حیا، یہ سب کیا ہے؟ فقط امر ہے. یہ فقط امر ہے، ماضی اور مضارع نہیں آتا. تعال، تعال، تعال کے معنی کیا؟ آئیے، فرمائیے، آئیے آئیے. تعال تعال، جب آپ عرب میں مہمان جائیں گے اور آپ کا تعلق ہو، تعال تعال تعال، کیا کریں گے؟ تعال. جی. اور یہ لفظ میں اور ہمارے دوست دو تین، اچانک سے ایک دفعہ یہ ہوا بیٹھے بیٹھے کہ چلو یار کل چھٹی ہے، پرسوں کو جمعہ ہے، کیوں نہ چلو مشہد چل رہے ہیں، آج نکلیں گے بس میں بیٹھ کے، رات بھر سفر رہے گا، صبح تک پہنچ جائیں گے اور اپنا 2 دن وہاں رہ کے اگلے دن کلاس ٹائم میں آ جائیں گے. ہم عراق کی بس سے نکل پڑے اور نیشا پور، ایسی بس میں بیٹھے کہ بھائی نیشا پور کی زیارتیں کرتے ہوئے جائیں گے. 90-95 کلومیٹر پیچھے ہی ہے مشہد سے وہ نیشا پور. تو وہاں صبح ہی صبح اذان کا ٹائم ہو رہا تھا، نہیں اذان کہیں اور روکا تھا. جب وہاں پہنچے تو ہلکا ہلکا سا دن پھوٹ رہا تھا.
تو وہ ناشتے کے لیے عرب کی دکانیں تھی، عربوں کی، تو آوازیں لگائے تعال تعال خذ منا کباب، خذ منا کباب، خذ منا کباب، تعال تعال تعال، ایسے چلا رہے وہ سب، تو ہماری پھانسی چھوٹ گئی. وہ کہہ رہے تھے تعال آئیے آئیے خذ منا کباب، یعنی آئیے ہمارے پاس کباب کھائیے، ناشتہ دکان پہ خریدیے. تو تعال تعال عرب کیا کہتے ہیں، فری میں کھلا رہے تھے کیا؟ فری میں کھلا رہے تھے آپ؟ ناشتے کا ٹائم ہو رہا تھا. تو اب جیسے یہاں پہ آوازیں لگاتے ہیں نا آئیے آئیے آئیے، جیسے وہ بیچتے ہیں سر ایسے ہی، جیسے وہاں بھی سر. تو وہ عربوں کی دکانیں تھی، تو کر رہے ہیں تعال تعال خذ منا کباب، خذ منا کباب، آئیے آئیے کباب لیجیے، ہم سے کباب لیجیے. ٹھیک ہے، تو تعال کے معنی ہے امر ہے، نہیں آئیے آئیے، لیکن اس کا ماضی اور مضارع نہیں آتا. مٹا دوں، اسکرین شاٹ لیا، لکھ لیا، لکھ لیا جی. اور تیسرے میں جو مثال لکھوائیے وہ کیا ہے؟ افعلا، اب صیغہ تعجب پڑھا ہے آپ نے یا نہیں کبھی؟ آگا پڑھا ہوا ہے ما احسن زیدن، جی پڑھا ہوا ہے. زیدن و احسن بزیدن. تو احسنا کیا ہے؟ افعلا ماضی ہے، احسن افعل کیا ہے؟ امر ہے. ماضی اور امر ہے، مضارع نہیں ہے. یہ تھا فعل غیر متصرف، اس کے بارے میں بس اتنا ہی بتایا. ٹھیک ہے، تو متصرف کا مطلب ہے کہ جس فعل متصرف کا جس کا ماضی مضارع امر تینوں آتے ہوں، اور ہاں 14 کے 14 آتے ہوں. لیکن اگر جی کچھ ہیں جن کا ماضی نہیں آتا، کچھ ہیں جن کا مضارع نہیں آتا، کچھ جن کا امر، کچھ ایسے ہیں جن کا امر آتا ہے مثلا، تو ضروری نہیں کہ 14 کے 14 صیغے آتے ہوں. تعال تعال، اب اس کا امر میں لام تھوڑا یہ بتال ادھور ہے، جسے کہہ لیا ادھوری ادانے جس کی ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سبھی کا؟ چپاتے میں جی. سمیر سمیرہ میم، سیدہ فرحین، اولیاء متوجہ شدید اولیاء بلے آقا. نکاح کنید. فصل دوم، فعل غیر متصرف. آنچے تاکنون گزشت، آنچے تاکنون، اکنون یعنی اب تک، تاکنون یعنی اب تک، تاکنون اب تک. آنچے تاکنون گزشت، جو کچھ اب تک گزرا، دربارہ فعل متصرف بود. وہ فعل متصرف کے بارے میں تھا اب تک جو پوری کتاب پڑھ رہے تھے آپ. تو فعل متصرف فعلیست کے، فعل متصرف ایک ایسا فعل ہے کہ ماضی مضارع و امر، ماضی و مضارع اور امر اور تمام 4 صیغے ہر قدام، اور ہر ایک کے چاہے ماضی کے بھی، مضارع کے بھی، امر کے بھی 14 کے 14 صیغے ازینہارا داشتے باشد، 14 کے 14 صیغے بھی ہوں. ایسا نہ ہو کہ ماضی مضارع امر تو ہے لیکن 14 صیغے نہیں آتے مثلا. وہ ٹھیک ہے، اسے متصرف کہتے ہیں. وہ فعلی را کے چنین نباشد، وہ فعل جو ایسا نہ ہو، کیسا نہ ہو جو اوپر بیان ہوا، ماضی مضارع امر کے 14 صیغے نہ آتے ہوں، اسے غیر متصرف ہوئی، غیر متصرف کہتے ہیں. افعال غیر متصرف 4 دستے اند. غیر متصرف افعال 4 گروہ کے ہیں. کتنے؟ 4 گروہ ہیں. 4 گروہ. آنائی کے امر ندارن، وہ کہ جو امر نہیں رکھتے، جن کا امر نہیں ہے یعنی ماضی مضارع ہے. دوسرا آنائی کے مضارع و امر ندارن، ان کا مضارع امر نہیں فقط ماضی ہے. آنائی کے مضارع ندارن، وہ جو مضارع نہیں رکھتے یعنی جن کا ماضی اور امر ہے. آنائی کے ماضی و مضارع ندارن، جن کا ماضی و مضارع نہیں یعنی امر ہے فقط. افعال دستہ اول، دستہ اول کے افعال کون سے؟ جن کا امر نہیں ہے فقط ماضی مضارع ہے. دیکھیے زالہ ماضی، یزالو مضارع. یہ اکثر افعال اس میں جا کے دیکھیں گے نواسخ میں، کچھ یہ ہیں جو افعال ناقصہ میں سے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اوشکا، تفقہ، قادا، کائے کے ہیں یہ افعال کچھ افعال ناقصہ، افعال مقاربہ. احسنت. قادا زید ان یغرق، قریب تک زید ڈوبے ہیں. تفقہ افعال شروع، تفقہ، یتفقو. دیکھیں سب میں ماضی مضارع یوز ہوا ہے نہیں؟ زالہ یزالو، بنیا یبرأو، فتح یفتح، شکا ینفکو، قادا یکادو، اوشکا یوشکو. یہ فقط ماضی مضارع امر نہیں ہے. 4 فعل اول شروع کے جو 4 فعل زالہ، برہا، فتح اور انفکا، یہ 4 فعل کائے کے معنی قط شد، قط ہونے کے معنی میں ہیں. قط زالہ قط شد. وہ دائماً با ادات نفی بکار برد میشون، ہمیشہ ادات نفی کے ساتھ ہوتے ہیں. کبھی بھی دیکھیے گا ما زالہ ہی یوز ہوگا، لا یزالو ہی ملے گا آپ کو،
لا یزال ہی ملے گا، ما زال ہی، ما برہا ہی ملے گا، لا یبرہ ہی ملے گا، ما فتح لا یفتح، یہ سب حرف نفی کے ساتھ ہی ملیں گے، ادات نفی کے ساتھ ہی استعمال ہوں گے ہمیشہ۔ تو یہ چار فعل ایسے جو قط شدہ کے معنی میں، اور دوسرے وہ در نتیجے اور نتیجتاً، یہ دیکھیے زالہ کے معنی قط ہوا، لیکن اس کا نگیٹو کیا ہوگا؟ قط نہیں ہوا ہے لگاتار، نتیجتاً جب یہ حرف ہمیشہ حرف نفی کے ساتھ ادات نفی کے ساتھ آتے ہیں تو ہمیشہ کا معنی دیتے ہیں، کائے کے معنی؟ دوام کا معنی دیتے ہیں۔ ما زال زید مثلا فلا، یعنی وہ ہمیشہ سے ایسا کرتا تھا، ہمیشہ، کائے کے معنی ہو گئے ہمیشہ، لگاتار ہے۔ وہ در نتیجے نتیجہ، کیونکہ ہمیشہ کیونکہ خالی زالہ کے معنی قط ہونے کے ہیں نا، ما زالہ کے معنی کیا ہوگا جب یہ ما کے ساتھ یوز ہوتا ہے ہر ادات نفی کے ساتھ؟ تو در نتیجے نتیجتاً دوام و اتصال می رسانا، دوام کنٹینیو اور اتصال کو پہنچاتا ہے، معنی یہ معنی پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دو فعل بعد، اس کے بعد کے دو فعل کادا یا کادو اور اوشکا یوشکو بے معنی نزدیک شد، نزدیک کے معنی میں ہے۔ اوشکا زید یغرق، مثلا نزدیک تھا کہ زید ڈوب جائے، کادا زید یغرق، نزدیک کے معنی۔ وہ فعل اخیر بے معنی شروع، آخر کا فعل جو ہے یہ شروع کے معنی میں ہے۔ تفقہ زید یقرأ، زید نے پڑھنا شروع کیا۔ افعال دستہ دوم، دستہ دوم کون سا تھا؟ جن کا مضارع امر نہیں ہوتا، فقط ماضی ہوتا ہے، وہ یہ ہیں، جیسے تبارکا و تعالی۔ تبارکا آپ نے دیکھا کیا معنی ہے؟ اللہ کو حکم کہتے ہیں نا تبارکا، یعنی مقدس و منزہ، پاک و پاکیزہ، وہ فعل فقط خداوند عالم کی طرف نسبت دیا جاتا ہے، تبارکا فقط۔ دیکھیے تبارکا ماضی ہے نہیں، خلا ادا حاشا، خلا ماضی ہے، ادا حاشا یہ سب ماضی ہے۔ ان فعل در استثناء بیکار بردے میشون، استثناء کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ جان القوم مثلا خلا زید، زید کو چھوڑ کر پوری قوم آئی، ادا زید، زید کو چھوڑ کر، حاشا زید، زید کو چھوڑ کر سب آ گئے۔ تو مستثنیٰ کیا نا زید کو آنے والوں سے، سب آ گئے، یہ نہیں آیا۔ تو یہ تینوں فعل استثناء ادات، اسی لیے نا افعال استثناء کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ پڑھا ہوگا آپ نے، جان القوم اللہ زید، اللہ جی ہاں، یہ وہی ہے، وہ حرف استثناء، یہ فعل استثناء ہے۔ اور کیا ہے؟ شدہ ہے، سخت کے معنی میں، سخت شدہ، یہ فقط ماضی آتا ہے۔ تالا بہت مدت، بہت وقت ہو گیا ہے۔ کسورا زیادہ ہے، قلہ نہیں ہے، کم ہے، لیسا نہیں ہے، داما ہمیشہ دوام پایا۔ یہ سب کون سے فعل ہیں؟ ان فعل ہمیشہ بعد از مائے وقتیہ مصدریہ قرار میں گیرن، یہ سب کے سب مائے مصدریہ وقتیہ کے ساتھ آتے ہیں۔ کون کون سے؟ ما داما، یہ ہاں، یہ فعل کون سا فعل؟ داما، داما ہمیشہ آپ کو ما داما ملے گا۔ عصا ہے، فقط ماضی آئے گا۔ جرا، اخلا لقا، یہ فعل امید کے معنی میں ہے۔ عصا زیدن ان یقرا، امید ہے کہ زید پڑھ لے، امید ہے، ٹھیک ہے۔ انشاء، جعل، اخذ، علقا، یہ سب چاروں فعل کس کے معنی میں؟ شروع کے معنی میں۔ جیسے وہاں تفقہ یتفقو تھا، ایسے ہی جعل زید یقرا، زید نے پڑھنا شروع کیا ہے، شروع کے معنی میں ہے۔ تو اس میں پھر تفقہ اور اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ تفقہ کا مضارع آتا ہے، ان کا وہ بھی نہیں آتا، فقط ماضی آتا ہے۔ قرابہ ہے، آپ دیکھیے گا، بئسا ہے، سا ہے، یہ دو فعل ناپسند کے معنی میں، ٹھیک ہے، وہ انہیں افعال ذم بھی کہا جاتا ہے۔ نعمار حبا، یہ پسندیدہ کے معنی میں ہے، اور یہ انہیں افعال مدح کہا جاتا ہے۔ آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا کبھی، افعال مدح و ذم۔ نعما حبذا، نعم الرجل زید مثلا، جی۔ وہ صیغہ عقود جتنے بھی ہیں، صیغہ عقود، عقد والے، عقد والے نہیں، خرید و فروخت والے، لین دین والے، جس میں عقد باندھے جاتے ہیں۔ بعتو، سامنے والے نے کہا بے تو، میں نے اگر میرے پاس کتاب، آپ میں دکاندار ہوں، میں نے بیچا، جی، میرے پاس آپ کچھ خریدنے آئے مثلا، تو اس میں عقد ہوتا ہے، بھائی میں تم سے یہ چیز ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں، تو اب میں کہوں گا بے تو، میں نے بیچا، وہ آپ کہیں گے اشترا تو، میں نے خریدا۔ یا جیسے عقود میں اور کیا کیا آتا ہے؟ انکاح تو، قبل تو، میں نے نکاح میں دے دیا، قبل تو، میں نے قبول کر لیا۔ مولوی کیا کرتے جب نکاح ہوتا ہے؟ عقود میں آتا ہے نا نکاح بھی، کیوں؟ ہر عقود ہم نے کہتے ہیں جس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، ادھر سے یہ کہے گا، ادھر والا قبول کرے گا، تب معاملہ سیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سب کے سب دیکھ لیجئے گا، ماضی ہیں یہ، ان کا مضارع اور امر یوز نہیں ہوتا،
جی جی تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا کون سا تھا جی؟ یہ فقط جن کا مضارع نہیں ہے، مضارع جن کا نہیں آتا. یعنی ماضی اور امر آتا ہے، ماضی اور امر. جیسے افعل، افعلا و افعل بے عنوان دو وزن تعجب، تعجب کے دو وزن ہیں. وزن اول ہمیشہ ما استفہامیہ کے بعد آتا ہے، ما افعلا زید جی، وہ قبل از اس میں منصوب قرار، اس میں منصوب سے پہلا آتا ہے، ہمیشہ ایسا آئے گا. ما افعلا زیدن، ما افعلا زیدن، ما احسن زیدن. کتنا تعجب ہے نا، یہ صیغہ تعجب. زید کتنا نیک ہے، کتنا خوبصورت ہے. ما احسن زیدن، زید کتنا خوبصورت ہے. تعجب، تعجب. وہ دومی اور دوسرا فعل جو ہے افعل، حرف جر کے بعد آتا ہے، بے کے بعد. قبل از بائے جار رہا وہ اس میں مجرور، اس میں مجرور ہے. افعل بہی یعنی احسن بزیدن، احسن بزیدن، زید کتنا خوبصورت ہے. دو وزن فوقرا، اوپر والے دو وزن کو افعل اور افعل کو در ترکیبی کی بے گزر، جیسے ترکیب گزری ہے یعنی افعلا کے ساتھ اس میں منصوب آتا ہے، ما شروع میں آتا ہے، ما افعلا زیدن مثلا جی. ان کو دو صیغہ تعجب کہا جاتا ہے، جیسے ما احسن زیدن یا احسن بزیدن. یعنی کیا معنی ہوا؟ تعجب کے ساتھ، چقدر نیکوست، زید کتنا نیک ہے. یعنی زید کتنا نیک ہے، کیا مطلب؟ زید کی نیکوئی سے میں تعجب کر رہا ہوں، کتنا نیک ہے. تذکر، تذکر یہاں آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے. یاد ہے قواعد اعلال کے بعد ایک تبصرہ تھا، کہاں پر قواعد اعلال جاری نہیں ہوں گے، اسی میں ایک تھا صیغہ تعجب میں اعلال. صیغہ تعجب کا عین الفعل یاد ہے کہاں کہاں اعلال نہیں ہوتا؟ جب وزن کا اعلال کے 10 قاعدے بیان کیے تھے، ان کے بعد 11 مورد ایسے گنائے تھے کہ جہاں پر معطل کلمہ ہونے کے باوجود اعلال کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا. میں اوپر ہی سب سے پہلے ہی لکھا تھا، شاید کیا لکھا تھا؟ عین الفعل صیغہ تعجب، صیغہ تعجب کا عین الفعل. ما اقوام زیدن اقوم بزید. دیکھ اقواما میں واو سے بدلا جا سکتا تھا قاعدہ، قاعدہ جاری ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہوگا. یہی کہہ رہے ہیں عین الفعل صیغہ اول تعجب، صیغہ تعجب کے پہلے صیغے میں اعلال اور صیغہ دوم کے عین الفعل میں اعلال اور ادغام دونوں نہیں ہوں گے جی. جی جیسے عزیز ہے نا، عزیز بزیدین مثلا، تو دو زے ہیں، ادغام نہیں ہوگا. افعال دستہ چہاروں وہ کہ فقط امر آتا ہے، ماضی اور مضارع نہیں آتا. تعال بیا آؤ، ہاتے لے آؤ، ہاتے ہائے لے آؤ، ہاں ہاں. آپ نے قرآن میں دیکھا ہاؤم مقرأ الکتابیہ، لو میری کتاب پڑھو، میرا نامہ پڑھو. جی ہاؤم مقرأ الکتاب یعنی لو اپنا نامہ اعمال پڑھو. حیا 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 یعنی دوڑو دوڑو، تیز تیز. ہاں حیا الصلاۃ جیسے اذان میں آتا نہ وہ ہے سے حیا ہے، یہ ہے سے حیا ہے. اس کے معنی بھی وہی ہے، لیکن یہ جی جی ٹھیک ہے. یہ تھا فعل غیر متصرف. تب صرف فعل غیر متصرف مبدا اشتقاق ندارات، اس کا مبدا اشتقاق نہیں جس سے یہ بنتا ہے، اس کی ابتدا نہیں ہے، یعنی اس کا مصدر نہیں ہے. جیسے اور فعل متصرف فعل مصدر سے بنتے ہیں نا، ان کا نہیں ہے. کبھی آپ سوچیں زالہ یا زالو کا مصدر کیا ہے جس سے یہ بنا ہے، عصا کا مصدر کیا؟ نہیں کچھ نہیں، یہ سیدھے بس یہی ہے، سیدھے بس یہی ہے. ٹھیک ہے. بات دیکھیے تھوڑی سی رہ گئی تھی، چاہتا تو تمام کر دیتا، مختصر سی ہے، دیکھیے بھائی اتنی سی ہے، لیکن چلیے کل پڑھ لیں گے، کتاب ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد.